تصور کریں آپ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، لہریں شور مچا رہی ہیں، ہوا تیز ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں سپاہی موجود ہیں، مگر ان کے چہروں پر خوف اور ہچکچاہٹ صاف جھلک رہی ہے۔ وہ پیچھے موجود بحری جہازوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ جہاز جو انہیں واپس افریقہ لے جا سکتے ہیں۔ اچانک ایک حکم گونجتا ہے، جہازوں کو آگ لگا دو۔ سپاہی حیران رہ جاتے ہیں، یہ حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ بہادر جرنیل ہے جس کا نام آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کی بربر نسل سے تھا۔ بربر لوگ ظاہری طور پر سخت جان، بہادر اور جنگجو مشہور تھے، لیکن اسلام کی روشنی آنے کے بعد اور عقیدے کے ساتھ ایک نئی طاقت بن گئے۔ طارق بن زیاد جوانی ہی میں بہادری، حکمت اور ذہانت کی وجہ سے پہچانے گئے۔ ان کا تعلق ایک عام گھرانے سے تھا، مگر ان کے عزم نے انہیں غیر معمولی مقام تک پہنچا دیا۔ اس وقت شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے، جو ایک عظیم جرنیل اور مدبر حکمران مانے جاتے تھے۔ موسیٰ نے طارق کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں اپنی فوج میں شامل کیا۔ جلد ہی طارق بن زیاد نہ صرف ایک کمانڈر بنے بلکہ موسیٰ کے سب سے قریبی جرنیل سمجھے جانے لگے۔ 711 عیسوی میں اسپین، جسے اس وقت اندلس کہا جاتا تھا، اس پر عیسائی بادشاہ روڈرک حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت ظلم و جبر سے بھری ہوئی تھی، عوام ٹیکسوں اور بوجھ کے نیچے پسے ہوئے تھے، غریبوں اور کسانوں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ اندلس کے کچھ مظلوم سرداروں نے افریقہ میں مسلمانوں سے مدد مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلمان یہاں آئیں تو وہ ان کے ساتھ مل کر ظالم حکمران کو گرا دیں گے۔ یہ پیغام موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا۔ موسیٰ نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ اسلام کی روشنی یورپ تک پہنچائی جائے۔ انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے پہلے چھوٹے پیمانے پر مہمات کی اجازت دی اور بعد میں بڑے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد کو بھیجنے کی ہدایت دی۔ طارق بن زیاد نے تقریباً 7,000 سپاہیوں کے ساتھ جہازوں میں سوار ہو کر افریقہ سے اسپین کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ سفر بہت مشکل تھا، سمندر کی لہریں بلند، طوفان کا خطرہ اور دشمن کی طاق میں بیٹھی ہوئی بحری قوت، مگر طارق کا ایمان سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد مسلمان لشکر اسپین کے ساحل پر پہنچا۔ یہ وہی جگہ ہے جو آج جبل طارق کہلاتی ہے، یعنی طارق کا پہاڑ۔ یہ نام آج بھی اس عظیم فتح کی یاد دلاتا ہے۔ جب سپاہی ساحل پر اترے تو ان کے دلوں میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم ہار گئے تو واپس کیسے جائیں گے۔ طارق نے یہ کیفیت فوراً بھانپ لی۔ انہوں نے ایک فیصلہ کن اقدام اٹھایا، حکم دیا، جہازوں کو جلا دو۔ سپاہی حیران ہوئے، مگر حکم بجا لایا گیا۔ آگ کے شعلے سمندر کے کنارے بلند ہوئے، جہاز جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے سامنے ایک تقریر کی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ میرے ساتھیوں، اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ سمندر پیچھے ہے اور دشمن سامنے۔ اللہ کی قسم، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یا تو فتح یا شہادت۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں بجلی کی طرح اترے۔ ان کے اندر کا خوف ختم ہو گیا اور ایمان کی روشنی سے وہ بھر گئے۔ اب اصل امتحان شروع ہوا۔ بادشاہ روڈرک اپنی تقریباً 1,00,000 فوج کے ساتھ میدان میں اترا۔ مسلمان صرف 7,000 تھے، بعد میں 5,000 مزید شامل ہوئے، لیکن پھر بھی وہ دشمن سے بہت کم تھے۔ طارق بن زیاد نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ دشمن کو کھلے میدان میں الجھایا جائے اور پھر اچانک حملوں سے ان کے حوصلے توڑے جائیں۔ جنگ کئی دن جاری رہی۔ مسلمان سپاہی اللہ کے نام پر لڑ رہے تھے، جبکہ دشمن کے دلوں میں خوف بیٹھا جا رہا تھا۔ آخرکار فیصلہ کن دن آیا۔ مسلمان فوج نے زبردست حملہ کیا۔ بادشاہ روڈرک بھی میدان میں موجود تھا، لیکن جنگ کے دوران وہ مارا گیا یا بھاگ گیا، اس پر مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ روڈرک کے انجام کے ساتھ ہی دشمن کی فوج بکھر گئی، مسلمان فاتح ٹھہرے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک نئی تاریخ کی شروعات تھی۔
طارق بن زیاد نے اندلس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ جلد ہی موسیٰ بن نصیر بھی مزید لشکر کے ساتھ اسپین پہنچے اور پورا ملک مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمانوں نے یہاں انصاف، علم، عدل اور تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اندلس اگلے 800 سال تک اسلام کی عظیم سلطنت رہا۔ اندلس میں مسلمانوں نے شاندار عمارتیں، مسجدیں اور تعلیمی ادارے بنائے۔ یہاں سے سائنس، طب، ریاضی، فلسفہ اور فن تعمیر یورپ میں پھیلا۔ یہ سب ایک شخص کے ایمان اور عزم سے ممکن ہوا، طارق بن زیاد۔ سوچیں اگر طارق بن زیاد اس دن جہاز نہ جلاتے اور اگر سپاہیوں کے لیے واپسی کا راستہ ہوتا تو شاید وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہ کر پاتے، شاید اندلس کبھی اسلام کے زیر اثر نہ آتا اور شاید یورپ کبھی علم و تہذیب کی روشنی نہ دیکھ پاتا۔ طارق بن زیاد نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور یقین میں ہے۔ انہوں نے تاریخ کو بدل دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ حوصلہ اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ریئل اسلامی ہسٹری پر مبنی کہانی پسند آئی اور آپ مزید ایسی حقیقت پر مبنی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید تحقیق اور کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شکریہ۔